آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ فوج میں مزید 11 خواتین کو مستقل کمیشن، سپریم کورٹ کی وارننگ کے بعد اقدام۔ ملک میں فی الحال بوسٹر ٹیکے کی ضرورت نہیں، تمام آبادی کو پہلا ڈوز اولین ترجیح، وزارت صحت کا دعویٰ۔ کیرلا میں ایک اور نیا وائرس، وائناڈ میں نورا وائرس سے 13 طلبہ کے متاثر ہونے کی تصدیق۔ مرکز کی پالیسیوں کے خلاف TRS کا دھرنا، کسانوں سے اجناس کی خریدی کا مطالبہ۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب، حیدرآبادی گیند باز محمد سراج شامل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریزرو بینک آف انڈیا کی 2 اختراعی سہولیات کا افتتاح کیا، جن میں ایک سے عام آدمی بھی مرکزی بینک سے براہ راست سرکاری بانڈ خرید کر اس میں اپنا پیسہ لگا سکے گا۔ اس سہولت کو RBI کی ریٹیل ڈائریکٹ اسکیم کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت پورے ملک کے لیے RBI کی مربوط محتسب اسکیم ہے۔ اس کے تحت صارفین کہیں سے بھی ایک مقام پر ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے بینکنگ خدمات سے متعلق اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان اسکیمات کا افتتاح کیا۔ سپریم کورٹ نے فوج کی مزید 11 خواتین افسران کی تاریخی جیت کی ہے۔ عدالت عظمیٰ کی توہین کی کارروائی کی وارننگ کے بعد ان خواتین آفیسرز کو مستقل کمیشن یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر تک ملازمت کا موقع دینے کے لیے فوج تیار ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے فوج نے 39 خواتین کو عدالت کے حکم پر مستقل کمیشن کا موقع دیا تھا۔ جج DY چندرچوڑ اور جج AS بوپنا پر مشتمل بینچ کے سامنے توہین کی عرضی پر سماعت کے دوران ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل سنجے جین نے یقین دلایا کہ فوج 11 خواتین کو مستقل کمیشن کے لیے 10 دن کے اندر ضروری آرڈر جاری کرے گی۔ جج چندرچوڑ نے سماعت کے دوران بینچ کے 22 اکتوبر کے حکم پر عمل نہ کرنے پر فوج پر توہین کا قصوروار قرار دینے کے اشارے دیتے ہوئے کارروائی کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ ملک میں خاطر خواہ کوویکسین کی پیداوار اور دنیا کے کئی حصوں میں کرونا کی وبا دوبارہ پھیلنے کے درمیان حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا ویکسین کی تیسری خوراک بوسٹر ڈوز کی اجازت دینے میں جلد بازی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ 100% آبادی کی ٹیکہ اندازی پر زور دے رہی ہے۔ مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ منڈاویا نے حال ہی میں کووڈ ٹیکہ اندازی سے متعلق ایک اجلاس میں کہا کہ تیسری خوراک دینے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہمارا مقصد کووڈ ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک پوری اہل آبادی کو دینا ہے۔ حکومت تیسری خوراک دینے کے حوالے سے کوئی براہ راست فیصلہ نہیں کرے گی۔ کوئی بھی فیصلہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ وائناڈ ضلع میں نورا وائرس سے متاثر ہونے کے ایک معاملے کی تصدیق کے بعد حکومت کیرلا نے آج بتایا کہ لوگوں کو اس نئے وائرس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جس سے متاثر ہونے پر قے اور دست ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر سامنے آنے والے نورا وائرس کے معاملے میں وائناڈ ضلع کے ایک ویٹرنری کالج کے 13 طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ عہدیداروں کے مطابق صورتحال کو قابو میں کیا گیا ہے، اس وائرس کے مزید پھیلنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ پولیس تحویل میں ہلاک ہونے والے 22 سالہ نوجوان کے افراد خاندان نے آج پولیس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ نوجوان نے خودکشی کی ہے۔ افراد خاندان نے اس الزام عائد کیا کہ پولیس مہلوک کے والد کی دستخط پر مشتمل ایک مکتوب میڈیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے خاکی وردی والوں کو کلین چٹ دی ہے۔ افراد خاندان کا کہنا ہے کہ خودکشی کا دعویٰ غلط ہے اور وہ حکومت سے نہ صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ نوجوان کی موت کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کے بھی خواہش مند ہیں۔ سعودی عرب نے شاندار صلاحیتوں اور نایاب شعبوں سے وابستہ غیر ملکیوں کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق شاندار صلاحیتوں اور نایاب شعبوں سے وابستہ غیر ملکیوں کو سعودی شہریت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق شریعت، طب اور سائنس میں نمایاں کارکردگی والے غیر ملکی افراد سعودی شہریت کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ثقافت، اسپورٹس اور ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے والے غیر ملکی بھی سعودی شہریت کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے۔ ریاست سے مکمل دھان کے اسٹاک کو حاصل کرنے مرکز سے مطالبہ کرتے ہوئے ریاست کی حکمراں جماعت TRS نے مظاہرے کیے۔ ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، TRS سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے اپنے متعلقہ حلقوں میں دھرنے دیے۔ مرکز کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے پلے کارڈز تھام کر TRS کیڈر کی بڑی تعداد اور کسانوں نے ان دھرنوں میں شرکت کی، جو ریاست سے دھان کے مکمل سٹاک کو حاصل کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ TRS کے کارگزار صدر و وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے اپنے حلقے سلسلہ میں مظاہرے کی قیادت کی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں مظاہرے کی قیادت کی۔ انہوں نے معاندانہ رویہ اور ریاست کو نظر انداز کرنے پر مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 14 نومبر کو متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے لیے جانے کا امکان ہے۔ کابینی اجلاس میں دھان کی خریدی کے معاملے میں مرکزی حکومت کے رویے پر نئی حکمت عملی کو قطعیت دی جائے گی۔ اسی طرح سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ کی اجرائی کے سلسلے میں بھی کابینہ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کابینہ میں ملازمین کے واجب الادا DA کی اجرائی پر بھی فیصلہ لیے جانے کا امکان ہے۔ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ایک خاندان نے دودھ میں کالی ہلدی اور دیگر اشیاء ملا کر پی لی، جس کے بعد ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ اس کی ماں اور بیوی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ یہ واقعہ الوال پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ خانگی ملازم نریش کمار ساکن مچا بولارم سے کسی نے کہا کہ دودھ میں کالی ہلدی اور دیگر اشیاء ملا کر گرم کر کے پینے سے وہ نہ صرف کرونا سے محفوظ رہیں گے بلکہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ چاشمبے کی شب نریش، اس کی ماں لکشمی اور بیوی سندھیا رانی نے یہ اشیاء ملا کر دودھ پی لیا، جس کے بعد انہیں الٹیاں ہونے لگی۔ متاثرین کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں نریش کمار کی موت ہو گئی۔ امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن سے چھلانگ لگا کر ایک لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کل شب تقریباً 8 بجے پیش آیا۔ فوری طور پر موصولہ اطلاع کے مطابق لڑکی نے میٹرو اسٹیشن کی دوسری منزل سے ٹمبر ڈپو میں چھلانگ لگا دی۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ فوری طور پر اقدام خودکشی کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز کے لیے ہندوستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کپتان وراٹ کوہلی کو پہلے ٹیسٹ کے لیے آرام دیا گیا ہے اور دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کو وہ جوائن کریں گے۔ اجنکیا رہانے نے پہلے ٹیسٹ میں کپتان ہوں گے، جبکہ چیتیشور پجارا کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ وراٹ کوہلی کے علاوہ T20 کے نئے مقرر کردہ کپتان روہت شرما کو پوری سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ چیمپئن شپ سے ہی ہندوستانی اسکواڈ کا حصہ رہے رشبھ پنت، محمد سمیع، جسپریت بمراہ کو بھی آرام دیا گیا ہے، حالانکہ روی چندر اشون اور لوکیش راہل ٹیم میں برقرار ہیں۔ اگر نئے چہروں کی بات کریں تو فاسٹ بولر پرسدھ کرشنا اور وکٹ کیپر بیٹسمین KS بھرت شرییس ایر کے ساتھ ٹیم میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ دنیا و ملک و دنیا کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن کے علاوہ شیئر بھی کریں۔